بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 91 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم رکاز اور معدن میں فرق اور اس کے حوالے سے جو فقہا کے مذاہب ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الزکوٰۃ، بیان الرکاز، وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکاز ما رکزہ اللہ تعالی فی المعادن الذی ینبت فی الارض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکاز اس خزانے کو کہتے ہیں جو اللہ نے کانوں میں چھپا رکھا ہو اور جو زمین کی نشو و نما سے بڑھتا ہو، یا اس طرح بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے الرکاز، رکاز وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کان میں گاڑا ہے، ینبت فی الارض، جو زمین میں پیدا ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں ہے کہ رکاز وہ خزانہ ہے جو زمین میں گاڑا گیا ہوا ہو اور جو زمین کی نشو و نما سے بڑھے، زمین میں جو کان پیدا ہوتی ہے اس میں جو ہے اس کو گاڑا گیا ہو، اس کو رکاز کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک معدن ہے اور ایک رکاز ہے۔ یہ معدنیات ہیں جو زمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو رکاز وہ خزانہ جو زمین میں دفن کیا گیا ہو، اور معدن وہ خزانہ جو زمین میں خلقی طور پر چھپا ہوا ہو، جیسے مختلف دہاتیں وغیرہ ہیں، ان کی کانیں ہوتی ہیں، اس طرح جو خزانہ ہوتا ہے وہ معدن کہلاتا ہے، اور رکاز وہ خزانہ ہوتا ہے جو زمین میں دفن کیا گیا ہو، اس کو رکاز کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ سونا، چاندی، کسی قسم کا کوئی خزانہ وہ زمین میں دفن کیا گیا ہو، وہ کسی کو مل جائے تو وہ رکاز ہے۔ اور معدن جو ہے، جو کانوں سے جو ہے وہ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، جو دہاتے ہیں، جس میں جو ہے وہ سونا بھی ہے اور مختلف دہاتے ہیں جو زمین سے، جن کی کانیں ہیں، کانوں سے جو ہے وہ نکلتی ہیں، ان کو معدن کہا جاتا ہے۔ تو معدن اور رکاز میں یہ فرق ہے۔ اب اس کے حوالے سے فقہا کا آپس میں اختلاف ہے کہ رکاز میں اور جو معدن ہے اس میں خمس ہے یا نہیں ہے، جو اس کی گویا کہ ایک زکوٰۃ ہے اس خزانے کی جو کسی کو مل جائے۔ تو اس بات پر تو تمام فقہا متفق ہیں کہ رکاز میں خمس واجب ہے، یعنی اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا، وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ البتہ معدن جو ہے اس کے حوالے سے اختلاف ہے کہ اس میں خمس ہے یا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معدن میں خمس نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور رکاز کا اطلاق جو ہے وہ معدن پر نہیں ہوتا، بلکہ معدن الگ چیز ہے اور رکاز الگ چیز ہے، اور رکاز کو جو ہے وہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو لہٰذا رکاز پر خمس ہوگا اور معدن پر خمس نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے۔ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رکاز کا اطلاق معدن پر بھی ہوتا ہے، اس لیے جس طرح رکاز پر میں خمس واجب ہے، اسی طرح معدن پر بھی خمس واجب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں احناف کے نزدیک، بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ رکاز اور معدن دونوں، رکاز کا اطلاق معدن پر بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا جس طرح رکاز میں خمس ہے، اسی طرح معدن میں بھی خمس واجب ہوگا۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الرکاز الخمس، رکاز کے اندر خمس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رکاز کیا ہے یا رسول اللہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونا جس کو اللہ تعالیٰ زمین میں پیدا فرماتے ہیں، جو زمین میں پیدا ہوتا ہے وہ سونا ہے، یا زمین کی پیدائش کے وقت جو زمین میں رکھ دیا گیا ہے وہ سونا ہے، اس کو رکاز کہا جاتا ہے۔ تو اس دلیل کی وجہ سے احناف کے ہاں رکاز کے اندر خمس ہے، اور اسی طرح جو معدن ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کیا گیا ہوتا ہے، تو لہٰذا جس طرح رکاز میں خمس ہے اس طرح معدن میں بھی ہوگا۔ تو لہٰذا رکاز کی تو یہ صراحت آ گئی اس حدیث کے اندر، اور معدن اس کے اوپر قیاس کر کے احناف کے نزدیک وہ بھی جو ہے وہ اسی خزانے میں رکاز میں شامل ہوگا، کیونکہ معدن بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو زمین میں چھپایا گیا ہو، دفن کیا گیا ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ معدن جو ہے وہ حدر ہے، یعنی معدن کے اوپر خمس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معدن پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اور ان دونوں کو جو ہے وہ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر معدن کا رکاز کا اطلاق معدن پر ہوتا تو پھر اس کو الگ الگ ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ دونوں کو ایک ہی چیز ذکر کیا جاتا، جبکہ حدیث کے اندر رکاز کو الگ ذکر کیا گیا ہے اور معدن کو الگ ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ والی حدیث دلیل ہے جس کے اندر یہ ہے کہ معدن کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ معدن حدر ہے، تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں جو مطلب آپ لے رہے ہیں وہ نہیں ہے کہ معدن حدر ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ معدن میں گر کر کوئی مر جائے تو اس کا خون حدر ہے، یعنی معدن سے مراد معدن میں گر کر مر جانے والا کوئی آدمی ہے جو اس میں گر کر مر جائے تو اس کا خون حدر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، جو مطلب آپ نے اس حدیث کا لیا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مطلب صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے کہ آدمی اگر کوئی اس میں گر کر مر جاتا ہے تو اس کا خون حدر ہے۔ بیان ان کل معروف صدقۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن عطاء عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف فعلتہ الی غنی وفقیر صدقۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ نیکی جو تم کسی غنی یا فقیر کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں یہ ہے کہ ہر وہ نیکی جو تم کسی غنی یا فقیر کے ساتھ کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات کی جو ہے وہ خوب ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے فضائل بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اتنا اتنا ثواب ملتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے مصائب دور ہوتے ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، اور دیگر اس طرح کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک غریب آدمی جس کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ یہ فضائل سن کر جو ہے وہ دل میں یہ سوچتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا میں اتنے بڑے ثواب سے محروم ہوں، میں یہ کچھ مال خرچ کر کے یہ والا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غرباء کو بھی ایسا طریقہ بتایا ہے کہ جسے وہ اختیار کر کے وہ جو روپیہ پیسہ جو مال خرچ کرنے کا ثواب ہے وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو مال و دولت صدقہ کیا جاتا ہے، جو کسی غریب آدمی کو دیا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ اس کا جو ثواب ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ غریب آدمی بھی اس مال کا صدقہ جو ہے وہ کر کے مال کا صدقہ کیے بغیر جو ہے وہ نیکی اور ثواب کما سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بلائی کرنا، نیکی کرنا، دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں ہے کل معروف فعلتہ الی غنی و فقیر صدقۃ، ہر وہ نیکی جو تم کسی غنی یا فقیر کے ساتھ کرو وہ نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو لہٰذا کسی کو جو ہے وہ کسی کی مدد کر دینا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اخلاق سے پیش آنا،
کوئی دین کی ترغیب دینا اس کو، سنت یا جو ہے وہ اس طرح کے اعمال پر لانے کی اس کو کوشش کرنا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ شریعت کے اندر صدقہ شمار کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان کاموں پر بھی وہی ثواب ملے گا جو کسی کو مال خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا ان کاموں کو غریب آدمی بھی جو ہے وہ کر کے وہ مال خرچ کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس طرح کے کاموں سے جو ہے وہ نیکی کے کام کر کے مال خرچ کرنے سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل اور جو ہے وہ احادیث کے اندر جو ترغیب دی ہے، قرآن و سنت کے اندر جو ترغیب ہے مال خرچ کرنے کی، اور اس پر جو بہت بڑے بڑے ثواب کا جو ہے وہ وعدہ ہے، اس طرح کا ثواب ایک غریب آدمی بھی بغیر مال خرچ کیے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے غرباء پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی کو جو ہے وہ صدقہ شمار کیا، اور ہر نیکی کو جو ہے وہ صدقہ قرار دیا، تاکہ غریب آدمی بھی اس ثواب سے محروم نہ رہ سکے۔ تو اسی لیے حدیث میں فرمایا کل معروف فعلتہ الی غنی و فقیر صدقۃ، مال تو یہ ہے کہ غریب آدمی کو دیا جاتا ہے، صدقہ مال کا صدقہ جو ہے وہ کسی مستحق پر کیا جاتا ہے، جبکہ کوئی نیکی جو ہے وہ غنی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، فقیر کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی وہی ثواب ہے جو مال خرچ کر کے حاصل کیا جاتا ہے، یا جو مال خرچ کرنے سے جو فضائل حاصل ہوتے ہیں وہی فضائل آپ نیکی کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، اگر ہم مال کا صدقہ نہیں کر سکتے، تو نیکی تو کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی تو کر سکتے ہیں، اچھائی کر کے ہمیں وہی ثواب حاصل ہوگا جو کہ امراء کو، جو امیر لوگوں کو مال خرچ کر کے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے معدن اور رکاز میں فرق اور اس میں خمس کے مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے، اور ساتھ میں ایک حدیث جس میں یہ ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے اس کی بھی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، معدن اور رکاز میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، احناف کیا معدن میں خمس واجب ہے یا نہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔